ناظرین، 23 جنوری 1959 کی صبح کو ہائیکنگ ٹیم کے 10 لوگوں نے ٹرین پکڑی اور سائبیریا کے یورل ماؤنٹین رینج کی طرف نکل پڑے۔ اس گروپ میں 8 لڑکے اور 2 لڑکیاں تھیں، جن میں ایگور ڈیاٹلوو ان کا گروپ لیڈر تھا۔ انہوں نے اپنے ساتھ ایک رجسٹر رکھا ہوا تھا جس میں پل پل کی خبریں لکھی جا رہی تھیں۔ ٹرین کے سفر کے دوران گروپ لیڈر ایگور ڈیاٹلوو نے رجسٹر میں انٹری کی، جس کی ٹرانسلیشن ہے: مجھے حیرانی ہے کہ اس سفر میں کون سی نئی چیز ہمارا انتظار کر رہی ہے، کیا کچھ نیا ہونے والا ہے؟ اگلے کچھ دنوں تک گروپ نے ٹرین، بس، ٹرک اور گھوڑے پر سفر کیا اور آخر کار وہ پیدل اور اپنی اسکیز پر آگے بڑھنا شروع ہوئے۔ 28 جنوری کو یوری یوڈن نامی ایک ہائیکر کی طبیعت بگڑ گئی اور اس نے واپس جانے کا فیصلہ کیا، جبکہ باقی 9 ہائیکرز نے پلان کو آگے کنٹینیو کیا۔ یہ اس لمحے کی فوٹوز ہیں جب یوری اپنے 9 ساتھیوں سے الگ ہو رہا تھا، لیکن کیا معلوم تھا اس کو کہ آج کے دن یہ ان کو آخری بار دیکھ رہا ہے۔ 9 لوگوں کے گروپ نے اپنا سفر برفیلی وادیوں میں جاری رکھا اور ڈائری کے ساتھ ساتھ کیمروں کا استعمال کر کے سبھی لمحوں کو ڈاکیومنٹ کرنا شروع کیا۔ ملنے والی فوٹوز اور رجسٹر انٹریز میں جو کچھ لکھا تھا وہ ابھی تک تو بالکل نارمل لگ رہا تھا۔ 1 فروری کو وہ ایک پہاڑ کے باٹم پہ پہنچے جس کو وہاں کے لوکل لوگ ماؤنٹین آف دا ڈیڈ کے نام سے جانتے ہیں۔ انہوں نے پورا دن اس پہاڑ پر چڑھتے ہوئے گزارا اور آخر کار پہاڑ کی چوٹی سے چند میٹرز پہلے کیمپ لگانے کا فیصلہ کیا۔ یہ وہ چند آخری تصویریں ہیں جو ان کے کیمرے سے ملی، اور اسی وقت جو رجسٹر میں آخری انٹری ہوئی اس میں جو لکھا تھا اس کی ٹرانسلیشن ہے: انسانی بستیوں سے سینکڑوں کلومیٹرز دور تیز ہواؤں کے ساتھ پہاڑوں پر اس طرح کے سکون کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ یہاں تک جو کچھ ہوا وہ سب کچھ ان کے رجسٹر میں لکھا ہوا ملا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا یہ کسی کو بھی معلوم نہیں۔ اس ایکسپیڈیشن میں ان کو ٹوٹل 16 دن لگنے تھے۔ وہ پیچھے اپنے دوستوں اور فیملی ممبرز کو یہ بتا کر نکلے تھے کہ واپس نیچے آ کر ٹیلی گراف کے ذریعے اپنی خیریت کی اطلاع دیں گے۔ رشتہ داروں اور دوستوں کے لیے پریشانی بڑھتی جا رہی تھی، کیونکہ 16 دنوں کو گزرے بھی 15 روز بیت چکے تھے، لیکن نہ ہی گروپ لیڈر ڈیاٹلوو یا کسی بھی گروپ ممبر کی کوئی خبر آئی۔ آخر کار والنٹیئرز کا ایک گروپ تیار کیا گیا جو 26 فروری کو کھوئے ہوئے ہائیکرز کا کیمپ پہاڑ کی سلوپ پر تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ کیمپ دیکھ کر اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ یہاں کچھ بھیانک روپ سے غلط ضرور ہوا ہے۔ ٹینٹ برف کی پتلی لیئر سے ڈھکا ہوا تھا اور اس کے اندر ہائیکرز کا ساز و سامان بالکل ٹھیک حالت میں پڑا تھا، لیکن ٹینٹ کا کپڑا اندر سے چاقو کی مدد سے پھاڑا گیا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید ٹینٹ کے اندر کچھ گڑبڑ ہوئی ہے جس نے ان کو ٹینٹ پھاڑ کر بھاگنے پہ مجبور کیا۔ اگلے دن آس پاس ہائیکرز کی تلاش شروع کر دی گئی۔ پھٹے ہوئے ٹینٹ کی اوپننگ کے پاس ہی کچھ فٹ پرنٹس برف میں چھپی ہوئی تھیں جو پہاڑ سے نیچے کی اور جا رہی تھی۔ ان فٹ پرنٹس میں کچھ جوتوں کے نشانات تھے اور کچھ ننگے پاؤں کے۔ آپ کو یہاں بتاتے چلیں کہ پرسکون انداز میں چلنے سے فٹ پرنٹس قریب قریب بنتے ہیں، اور یہاں پر بھی انویسٹیگیشن ٹیم کو لمبے لمبے قدموں کے نہیں بلکہ نارمل قدموں کے نشانات دیکھنے کو ملے۔ قدموں کے نشانات قریب 500 میٹر تک برف میں چھپے ہوئے تھے، لیکن اس کے بعد وہ کہیں غائب ہو گئے۔ شاید بعد میں پڑنے والی برف نے ان کو چھپا دیا تھا۔ انویسٹیگیشن ٹیم ان فٹ پرنٹس کی ڈائریکشن میں آگے بڑھتی رہی اور تھوڑی دیر بعد وہ ایک دیودار کے پیڑ تک پہنچ گئے۔ یہاں پر ان کو ایک بجھی ہوئی بون فائر کے نشانات ملے اور ساتھ ہی یوری کریوونیشنکو اور یوری ڈوروشنکو کی جمی ہوئی ڈیڈ باڈیز بھی ملی۔ 9 ہائیکرز کی لاشیں ڈھونڈنے میں اگلے 2 مہینے لگ گئے۔ پہلے 2 ہائیکرز نے بہت کم کپڑے پہن رکھے تھے، نہ کوئی جیکٹس تھیں، نہ پینٹس، نہ ہی گلوز، ٹوپی، جوتے، اور نہ ہی کوئی ایسی چیز جو کہ اتنی ٹھنڈ میں سردی سے بچنے کے لیے پہنی جاتی ہیں۔ ان کو صرف ہلکی شرٹس اور انڈر پینٹس پہنی ہوئی تھی۔ ویدر آرکائیو میں دیکھا گیا تو معلوم پڑا کہ جب ان کی موت ہوئی تو اس وقت یہاں کا ٹیمپریچر قریب -30 ڈگری سیلسیس تھا، لیکن ان کے کپڑے ایسے تھے جیسے گرمیوں کے موسم میں پہنے جاتے ہیں۔ لیکن ایسا کیوں تھا؟ پاس موجود دیودار کے درخت پر بھی کچھ عجیب نشانات ملے۔ اس کی شاخیں 5 میٹر تک ٹوٹی ہوئی تھیں، جیسے انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے رات کے اندھیرے میں اس پر چڑھنے کی کوشش کی ہو۔
اگلے 3 ہائیکرز کی لاشیں بھی ٹینٹ اور دیودار کے درخت کے بیچ سے ہی برف میں دبی ہوئی پائی گئیں۔ یہ لوگ پچھلے والے 2 کے مقابلے میں کچھ نہ کچھ گرم کپڑوں میں پائے گئے، لیکن انہوں نے بھی جوتے اور گلوز نہیں پہن رکھے تھے۔ ان 3 ہائیکرز کی ڈائریکشن ٹینٹ کی طرف تھی کہ جیسے یہ نیچے جنگل سے اوپر ٹینٹ کی طرف جا رہے ہوں، لیکن بیچ میں ہی ہمت ہار کر دم توڑ گئے۔ ان کی باڈی پر کچھ زخموں کے نشانات پائے گئے، لیکن ڈاکٹرز نے ان 5 کی موت کی وجہ ہائپوتھرمیا بتائی، یعنی وہ کنڈیشن جس میں زیادہ وقت ٹھنڈ میں رہنے کی وجہ سے باڈی کی ساری گرمائش نکل جاتی ہے۔ آخری کے 4 ہائیکرز کی باڈیز جنگل کی ایک چٹان کے نیچے سے برآمد ہوئیں۔ ان کی ایگزیکٹ لوکیشن اسی دیودار کے درخت سے 75 میٹرز اپوزٹ ڈائریکشن میں تھی۔ ان میں سے 3 کو گہری چوٹیں لگی تھیں، ایک کا سر پھٹا ہوا تھا اور 2 کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ میڈیکل ایگزامینر کا خیال ہے کہ ایسی چوٹیں کسی انسانی یا جانوروں کے حملے کی وجہ سے نہیں پہنچ سکتی۔ ان کا خیال ہے کہ یہ کسی اونچی جگہ سے گرے ہیں۔ جانور کے حملے کا نام اس وجہ سے لیا گیا کیونکہ ان میں سے 2 جنوں کی آنکھیں نکلی ہوئی تھیں اور لڑکی کی زبان غائب تھی۔ سب سے حیرانی کی بات یہ تھی کہ کرائم سین سے ملنے والی 2 ٹی شرٹس اور 1 پینٹ ایسی تھی جس پر ریڈیو ایکٹیو مٹیریل لگا ہوا تھا۔ پہلے تو یہ سمجھ کر انویسٹیگیشن ہو رہی تھی کہ شاید ان کو کسی نے مارا ہے، ان کا مرڈر ہوا ہے، لیکن 28 مئی کو یہ کرمنل کیس بند کر دیا گیا کیونکہ دیکھنے میں ایسا کوئی ثبوت نہیں تھا جس سے یہ ظاہر ہو کہ ان کا مرڈر ہوا ہے یا پھر انہوں نے آپس میں ہی ایک دوسرے کو مارا ہے۔ تو آخر ان 9 لوگوں کے ساتھ ہوا کیا تھا؟ ٹینٹ کا دروازہ چھوڑ کر اس کو پھاڑ کر باہر نکلنے کا کیا مطلب ہے؟ ایسی بھی کیا ایمرجنسی ہو گئی تھی کہ ٹینٹ کو چاقو سے پھاڑ کر سب کو باہر نکلنا پڑا؟ یہ ایمرجنسی جو بھی تھی ٹینٹ سے نکلتے ہی ختم ہو گئی کیونکہ ان کے قدموں کے نشانات بھاگنے والے نشانات نہیں تھے، یعنی ٹینٹ میں جو خطرہ تھا وہ باہر نکلتے ہی ٹل گیا اور وہ ریلیکس ہو کر چلنے لگے۔ آفیشل رپورٹ کے مطابق 9 میں سے 6 ہائیکرز کی موت ہائپوتھرمیا کی وجہ سے ہوئی، لیکن ان کی کنڈیشن دیکھ کر یقین لانا مشکل تھا کہ یہ ٹھنڈ کی وجہ سے مرے ہیں۔ ابھی تک اس کیس کو انٹرنیشنل کوریج مل چکی تھی۔ ہائیکرز کے فیملی ممبرز اور کئی لوگوں نے سوویت یونین کی ہائپوتھرمیا والی کہانی کے خلاف آواز اٹھانا شروع کر دی۔ ان کا ماننا تھا کہ سوویت سرکار ہائیکرز کی موت کے اوپر پردہ ڈال کر اصل وجہ چھپا رہی ہے، خاص طور پر جب 3 کپڑوں سے ریڈیو ایکٹیو پارٹیکلز ملے تو سب کا خیال گیا نیوکلیئر ٹیسٹ کی طرف۔ یہ سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان کولڈ وار کا دور تھا اور صرف چند سال پہلے ہی امریکہ نے ہیروشیما اور ناگاساکی پر نیوکلیئر بامز گرا کر دنیا کو اپنی طاقت کی ایک جھلک دکھائی تھی۔ اس کے بعد سوویت یونین نے بھی کئی نیوکلیئر ٹیسٹس کرنا شروع کر دیے تھے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ سوویت یونین نے اس پہاڑ پر چپکے سے کوئی نیوکلیئر ٹیسٹ کیا ہے جس کی ریڈیشن کی وجہ سے 9 ہائیکرز کی جان گئی ہے، اور اب یہ ہائپوتھرمیا کو وجہ ٹھہرا کر کیس کو رفع دفع کرنا چاہتے ہیں۔ انویسٹیگیشن ٹیم اس کیس کو مختلف اینگل سے دیکھ رہی تھی۔ ایک موقع پر ایولانچ کو بھی اس حادثے کی وجہ ٹھہرایا گیا۔ ہو سکتا ہے کہ رات کے پہر ان کو ایولانچ محسوس ہوا ہو تو سارے ٹینٹ چھوڑ کر بھاگ گئے، لیکن ایولانچ والی تھیوری کچھ ہضم نہ ہو سکی کیونکہ اگر ایولانچ آتا تو ٹینٹ جس برف کی پتلی لیئر سے ڈھکا ہوا تھا وہ بہت موٹی لیئر ہوتی۔ دوسرا یہ کہ گروپ لیڈر ایگور ڈیاٹلوو ایک ایکسپیرینسڈ ہائیکر اور اسکیئر تھے۔ وہ کسی ایسی جگہ ٹینٹ لگاتے ہی نہیں جہاں ایولانچ کا خطرہ ہو۔ اس حادثے کے بعد 100 سے زیادہ ایکسپیڈیشنز ہوئے، لیکن کسی نے بھی یہاں ایسی کنڈیشن نوٹس نہیں کی جس سے ایولانچ بن سکتا ہو۔ ہاں، اس پہاڑ پر خطرناک کنڈیشنز ضرور ایکسپیرینس کی گئی، وہ بھی اپریل اور مئی کے مہینوں میں، کیونکہ تب برف پگھل رہی ہوتی ہے، جبکہ یہ 9 ہائیکرز فروری میں گئے تھے جب ایسی کوئی کنڈیشن فوٹو کی اصل حقیقت بھی کبھی منظر عام پر نہ آ سکی۔ تو پھر ہمارا اصلی سوال ابھی تک وہی ہے کہ آخر ڈیاٹلوو پاس کے حادثے کی اصل حقیقت کیا ہے؟ کیوں انہوں نے ٹینٹ کو اندر سے پھاڑا تھا؟ کیسے کچھ ہائیکرز کو خطرناک چوٹیں لگیں؟ اور کیوں انہوں نے اتنی ٹھنڈ میں بھی اتنے پتلے کپڑے پہن رکھے تھے جبکہ یہ سارے ایکسپیرینسڈ ہائیکر تھے؟ سچائی جاننے کے لیے ہم اس ٹینٹ کی طرف رخ کرتے ہیں جو اصل میں زنجیر کی سب سے پہلی کڑی ہے۔ 1-2 رات پہلے کی فوٹو میں دیکھا جائے تو ٹینٹ میں سے ایگزاسٹ پائپ نکل رہا ہے۔ یہ ایگزاسٹ پائپ اور اندر رکھا اسٹوو یعنی چولہا گروپ لیڈر ڈیاٹلوو نے خود بنایا تھا۔
حادثے والی رات انہوں نے یہ اسٹوو استعمال بھی کیا تھا کیونکہ ٹینٹ کے اندر سے پکا ہوا کھانا بھی ملا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جب ایگزاسٹ پائپ کو بند کیا گیا ہو تو اس میں کچھ جلتے ہوئے کوئلے رہ جانے کی وجہ سے آگ حادثاتی طور پہ دوبارہ بھڑک گئی ہو۔ جب ٹینٹ ملا تو اس میں ایگزاسٹ پائپ نہیں لگا تھا، یعنی اگر آگ لگی ہوگی تو اس کا دھواں باہر نکلنے کے بجائے اندر ہی جمع ہو رہا تھا، جس سے اندر موجود ہائیکرز کا سانس گھٹنا شروع ہو گیا۔ یہی ایک وجہ سمجھ آ رہی ہے کہ ان سے دھواں کنٹرول نہیں ہوا اور وہ فوراً ٹینٹ کو پھاڑ کر باہر نکل آئے۔ اس تھیوری کو پروو کرنے کے لیے ایویڈنس بھی موجود ہے، کیونکہ ہائیکرز کے جسم اور کپڑوں پر جلنے کے نشانات بھی پائے جا چکے ہیں اور کچھ کے منہ سے خون بھی نکلا ہوا تھا۔ آپ کو یہاں بتاتے چلیں کہ کھانسی کے ساتھ خون کے آنے کی ایک وجہ بہت زیادہ انفلٹرڈ دھوئیں کو انہیل کرنا ہے۔ باہر نکلنے کے بعد یہ آرام آرام سے چل کر اپنے لیے شیلٹر تلاش کرنے لگے۔ کچھ ہائیکرز بغیر گرم کپڑوں کے ٹینٹ سے نکلے تھے۔ شیلٹر کی ایک جگہ ان کو پہلے سے معلوم تھی، اسی لیے وہ نیچے پیڑوں کے پاس چلے گئے۔ وہاں ایک بون فائر اسٹارٹ کی جس کے بجھے ہوئے کوئلے دیودار کے درخت کے ساتھ انویسٹیگیشن ٹیم کو بھی ملے تھے۔ 4 ہائیکرز جنہوں نے زیادہ کپڑے پہن رکھے تھے وہ جنگل میں لکڑیاں تلاش کرنے کے لیے تھوڑا اور ڈیپ چلے گئے۔ وہاں چٹان پر ایک چھوٹا ایولانچ ٹریگر ہوا اور وہ نیچے پتھروں میں جا گرے۔ چٹان سے گرنے کی وجہ سے ان کو خطرناک چوٹیں لگی، سر پھٹ گیا، پسلیاں ٹوٹ گئیں اور چیسٹ میں انٹرنل بلیڈنگ بھی شروع ہو گئی۔ 2 ہائیکرز جنہوں نے کم کپڑے پہن رکھے تھے وہ دیودار کے درخت کے پاس ہی موجود تھے۔ بچے ہوئے 3 ہائیکرز واپس ٹینٹ کی طرف چڑھتے ہوئے ایگزاسٹ ہو کر وہیں فریز ہو گئے، جبکہ بون فائر کے ساتھ بیٹھے 2 ہائیکرز بھی بجھی ہوئی آگ کی وجہ سے فریز ہو کر دم توڑ گئے۔ رہی بات ریڈیو ایکٹیو پارٹیکلز کی، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ ہر چیز تھوڑی بہت ریڈیو ایکٹیو ہوتی ہے، لیکن یہ کپڑے ضرورت سے زیادہ ریڈیو ایکٹیو تھے۔ گروپ کا ایک ممبر الیگزینڈر کولیواٹوف پہلے ایک نیوکلیئر فیسلٹی میں جاب کرتا تھا اور جارج کریوانوشینکوو ایک ٹاپ سیکرٹ سوویت نیوکلیئر پروڈکشن پلانٹ میں کام کرتا تھا۔ ملنے والے ریڈیو ایکٹیو کپڑے ان دونوں ہائیکرز کے ہی تھے، جبکہ باقی سب کے کپڑوں سے نارمل کوانٹٹی میں ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس ملے۔ اور وہ ہائیکرز جن کے باڈی پارٹس مسنگ تھے، ہو سکتا ہے جب ان کو چوٹیں لگیں اور وہ اپنی زندگی کی بازی لڑ رہے تھے تب ان پر جنگلی جانوروں نے حملہ کیا ہو۔ اس حادثے کو آج 65 سال گزر چکے ہیں۔ 10 ممبرز کے گروپ میں سے صرف یوری یوڈین بچے تھے جنہوں نے ایکسپیڈیشن کو طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے چھوڑا تھا۔ ان کی نیچرل موت 76 ایئرز کی ایج میں 27 اپریل 2013 کو ہوئی۔